بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے آج انشاءاللہ ہم اسماء ستہ کا اعراب، ان کا تعارف اور اس کا اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ اسماء ستہ سے مراد وہ 6 اسم ہیں جن کو عربی کلام کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کا استعمال باقی اسماء سے ذرا الگ انداز سے ہوتا ہے۔ اسماء ستہ سے مراد ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور ذو، اس کو عام طور پر ذو مالن یہ اس کو کہہ لیتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلے 4 ہیں یعنی ابن، اخن، حنن اور حمن، یہ 4 ایسے ہیں جو ناقص واوی ہیں، یعنی ان کے آخر میں واو ہے۔ ابون، اخون، حنون، حمون، یہ اصل میں واو ہے۔ واو کو خلاف قیاس گرا کر اس کو موجودہ حالت کے اندر ان کو لایا گیا ہے، تو یہ ابن، اخن، حنن اور حمن یہ بن جاتے ہیں۔ اور آگے فمن ہے، فمن اصل میں ہے فوہن۔ فوہن سے فمن کیسے بنا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آخر سے جو ہا ہے باقی اسماء کی مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی گرا دیا، کیونکہ یہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان سے آخری حرف گر گیا تو یہاں سے بھی گرایا تو یہ فون ہو جائے گا۔ اب فا اور واو سے اس لفظ کی بنا ہے، 2 لفظ ہیں، ویسے بھی اسم کی بنا کم از کم 3 لفظ ہونے چاہیے، اگر وہ 2 ہو تو اس کا پڑھنا ویسے ہی عرب کے لیے ثقل ہے اس میں اسم کے اندر، لہذا ایک اسم ہے اور اس کی بنا وہ 2 لفظوں سے ہے اور اس میں بھی ایک حرف علت ہے، اور حرف علت کا پڑھنا تو بہت زیادہ ثقیل ہے عرب کے لیے، اس وجہ سے اس واو کو میم سے تبدیل کر لیا، اس لیے کہ یہ واو اور میم یہ ایک مخرج سے ہی ادا ہوتے ہیں، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس اعتبار سے یہ فوہن سے یہ فون اور پھر فون سے یہ فمن بن گیا۔ اگلا جو لفظ ہے یہ ذو ہے۔ ذو کے بارے میں 2 باتیں آتی ہیں کہ یا تو اس کی اصل ذوون ہے یا ذوین ہے، تو جیسے باقیوں سے ہم نے آخری حرف کو حذف کر لیا ابن سے اور باقیوں سے، اسی طرح ذوین یا ذوون کا آخری حرف بھی حذف ہو گیا تو یہ ذو جو ہے وہ باقی رہ گیا، تو یہ اسماء ستہ ہے۔ اسماء ستہ سے مراد 6 اسم ہیں، یعنی ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور ذو کا لفظ جو ہمیشہ لازم الاضافت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اس کی وضاحت ہے کہ جو لفظ ذو ہے یہ لفظ ذو ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی اضافت جو ہے یہ اضافت کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ باقی جو اسماء ہیں وہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، بغیر اضافت کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ان کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر کی طرف بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ذو ہے یہ ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، یہ اس کی بھی ایک مستقل وجہ ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ اسماء ستہ کے عمومی احوال کہ یہ جو ہے ان کی اصل کیا ہے اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اب ان کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب یہ ہے کہ جی ان پر حالت رفع جو ہے وہ لفظی طور پر واو کے ساتھ ہے، اور حالت نصب لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، اور حالت جری ان کی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ اسماء ستہ کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرف ہے، حرف کے ساتھ واو، الف اور یا کے ساتھ ان کا اعراب ہوگا، اور لفظی اعراب ہوگا تو اعراب بالحرف لفظی ہے۔ ان کا یہ جو اعراب ہے یہ اعراب مطلقاً نہیں ہے،
بلکہ اس اعراب کے آنے کے لیے اسماء الستہ کے اندر جو ہے وہ 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو۔ مصغر تصغیر کو بولتے ہیں، تصغیر سے ہے۔ بعض مرتبہ ایک اسم جو ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے مستقل مختلف اوزان تصغیر کے وہ لائے جاتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ کلمہ مکبر نہیں رہتا بلکہ مصغر ہو جاتا ہے۔ تصغیر اگر ان حروف کے اندر، ان کلمات کے اندر ہو جائے، ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ یہ مکبر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کلمات مفرد ہو۔ مفرد یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ اگر ان کا اعراب اگر یہ تثنیہ ہو جائے ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، اگر یہ جمع ہو جائے ان کا اعراب جو ہے وہ جمع مکسر والا ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو۔ اگر یہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے بلکہ بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا جو اعراب ہوگا وہ مفرد منصرف صحیح والا جو ہے وہ اس کا اعراب ہوگا۔ اس کی مثالیں اور اس کی صورتیں بعد میں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کی اضافت جو ہو وہ یاء متکلم کے علاوہ کی طرف ہو۔ اگر یہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا، وہ مستقل وہ اسماء جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ اس کا اعراب بن جائے گا۔ تو اسماء الستہ کا اعراب آنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسم وہ مکبر ہوں۔ نمبر 2 یہ مفرد ہو۔ نمبر 3 مضاف ہو کر استعمال ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ان کی اضافت جو ہے وہ یاء متکلم کی طرف نہ ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہ لفظی طور پر حرف کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفعی کے اندر لفظی طور پر واو کے ساتھ، جیسے ہم بولتے ہیں ھذا ابو کا۔ حالت نصبی کے اندر لفظی الف کے ساتھ، جیسے رأیت ابا کا۔ اور حالت جری کے اندر لفظی طور پر یا کے ساتھ، جیسے مررت بابی کا۔ یہاں پر اب کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ یہ مکبر بھی ہے، یہ اضافت کے ساتھ بھی ہے، اس کی اضافت یا کے علاوہ کی طرف ہے، اور اس طرح یہ مفرد ہے، تو لہذا اس کا اعراب یہاں پر ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسماء الستہ کا استعمال مختلف اعتبار سے ہوا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء۔ اس مثال میں دیکھ لیں ما کان ابوکی، کانا فعل ناقص ہے، ابو اس کا اسم ہے، اور اس اسم پر یہاں پر حالت رفعی ہے، اور اس کی حالت رفعی جو ہے وہ لفظی طور پر واو کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر 4 باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اسماء الستہ ہے، اسماء الستہ میں سے ہیں، پھر یہ مکبر ہے اور مفرد ہے، مضاف ہو کر استعمال ہے، اور اس کی اضافت یا کے علاوہ کی طرف ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہاں پر ابا احد یہ کانا کی خبر ہے، حالت نسبی ہے، اور اس کی حالت نسبی لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی قسم اسماء الستہ ہے، اور اس کے اندر وہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر اس کی حالت نسبی جو ہے وہ لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ لیبلغ فاہ کے اندر جو فاہ ہے یہ وہی فمن ہے، اور اس پر حالت نسبی ہے، لیبلغ کا مفعول بہ ہے، اور اس کی حالت نسبی لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ تو 4 شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، لہذا اس کا اعراب ہوگا وہ اعراب بالحرف ہے اور لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے۔ اگلی مثال ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ واللہ مبتدا، ذو الفضل اس کے لیے جو ہے وہ خبر ہے۔ ذو یہاں پر استعمال ہے، مضاف ہو کر استعمال ہے،
مفرد ہے اور اس کے اندر تصغیر نہیں ہے، لہذا یا متکلم کے علاوہ کی طرف جو ہے اس کی اضافت ہے۔ ذو کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ اس کی اضافت ہمیشہ جو ہے وہ اسم کی طرف ہی ہوتی ہے، ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ ذو پر یہاں پر حالت رفع ہے اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے اذ قال لأبیہ، یہ اب پر لام حرف جر داخل ہے، لام حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسم متمکن کی قسم اسماء ستہ میں سے ہے اور اس پر جو ہے جو چاروں شرائط ہیں وہ چاروں شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے اس پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اگلی مثال ہے اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، یہاں پر قال فعل ہے، اخو اس کا فاعل ہے اور اس پر حالت رفعی ہے، اس کی حالت رفعی لفظی طور پر واو کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے اس کی حالت رفعی لفظی طور پر جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے۔ اگلی مثال ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ جو ہے فعل محذوف کے لیے ارسلنا وغیرہ کے لیے اخاہم یہ مفعول بھی ہے، لہذا اس پر حالت نسبی ہے اور اس کی حالت نسبی لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے، چاروں باتیں یعنی یہ اخا یہ مکبر ہے، صغر نہیں ہے، اس میں تصغیر نہیں ہے، یہ مفرد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، اسی طریقے پر یہ مضاف ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جی یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے، لہذا اس کی حالت نسبی جو ہے وہ لفظی الف کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ یہ الغفور ذو الرحمہ، یہ ذو الرحمہ پر حالت رفعی ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے الغفور، یہ وَرَبُّكَ کے لیے یہ خبر بن رہے الغفور اور ذو الرحمہ، تو یہ ذو پر حالت رفع ہے، حالت رفع لفظی طور پر واو کے ساتھ ہے، اضافت کے ساتھ استعمال ہے اور یہ مکبر ہے، مفرد ہے، لہذا اس کا اعراب واو کے ساتھ ہو جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذو کی شکل ہے حالت جری والی، تو یہاں پر ذو پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہیں، چاروں شرائط پائی جا رہی ہے، لہذا یہاں پر ان کی جو حالت جری ہے وہ لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے قلنا یا ذا القرنین، ذو پر یہاں پر جو ہے وہ حالت نسبی ہے، اس لیے کہ منادہ مضاف ہے اور جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، ذا یہاں پر اس کی حالت نسبی لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی قسم اسماء ستہ میں سے ہے، جبکہ اس کے اندر چاروں باتیں پائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے اس کا اعراب لفظی طور پر الف کے ساتھ ہوگا۔ 11 نمبر پر ہے ارجعوا الی ابیکم، اب پر حالت جری ہے یہاں پر اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ کیوں ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اسم متمکن کی اقسام میں سے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے کہ جو چاروں شرائط اس کے اندر پائے جانا ضروری ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو مطابقی مثالیں ہیں، یعنی اگر اسماء ستہ کے اندر یہ مثالیں یہ شرائط پائی جائیں تو پھر ان کا اعراب ایسے ہوگا کہ لفظی طور پر واو کے ساتھ، لفظی طور پر الف کے ساتھ اور لفظی طور پر یا کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض یہ چار باتیں نہ پائی جائیں، یعنی وہ اسم ایسا ہو اسماء ستہ میں سے کہ جی وہ مکبر نہیں ہے بلکہ مصغر ہے، جیسے اس کی مثال ہے ابی، اخی، حمی، ہنی، فمی، زوی، تو اگر اس انداز سے ہے تو ایسے صورتحال کے اندر ان کا جو اعراب ہوگا وہ اعراب پھر یہ والا نہیں ہوگا، بلکہ جو پہلی قسم کا اعراب ہے یعنی اسم مفرد منصرف صحیح والا، پھر اس کا جو اعراب ہوگا وہ وہی ہوگا
کہ اس پر حالت رفع جو ہوگی وہ لفظی طور پر ضمہ کے ساتھ تنوین کے ساتھ، جیسے ھذا ابین. اس پر حالت نصبی لفظی طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ، جیسے رأیت ابین اور مررت بابین حالت جر کے اندر. تو پہلی شرط اگر نہ پائی جائے تو پہلی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کا جو اعراب ہوگا وہ اعراب کون سا ہوگا؟ وہ پھر ظاہری طور پر لفظی طور پر ہوگا اور اعراب بالحرکت ہوگا. حالت رفع کے اندر جو ہے وہ ضمہ، حالت نصب کے اندر جو ہے وہ فتحہ اور حالت جری کے اندر وہ کسرہ ہوگا. اس اعتبار سے اس کا جو ہے وہ اعراب ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ جی یہ مفرد ہو کر استعمال ہو. اگر بالفرض یہ مفرد ہو کر استعمال نہیں ہوتا تو بلکہ تثنیہ یا جمع ہو تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ان کا جو اعراب ہوگا وہ تثنیہ اور جمع والا اعراب جو ہے وہ ہو جائے گا. جیسے قرآن کے اندر اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یہاں پر ابن یہ حالت تثنیہ میں ہے، ورثہ کا فاعل ہے، ابواہ حالت، اور تثنیہ کا جو اعراب ہوگا وہ اعراب کیا ہے؟ حالت رفع لفظی الف کے ساتھ. تو یہ حالت رفع لفظی الف کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا. اگر حالت نصبی ہے تو لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اور اگر حالت جری ہے تو اس میں بھی پھر یا کے ساتھ ہو جائے گا. جیسے اگلی مثال میں دیکھیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. ان دو مثالوں میں ابواہ اور ابویہ یہ تثنیہ ہے، لہذا ابواہ کا اعراب لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب ایسے ہی ہوتا ہے لفظی طور پر الف کے ساتھ حالت رفعی میں. وَلِأَبَوَيْهِ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، تثنیہ شکل میں ہے، مضاف ہو کر استعمال ہے، لہذا اس کا جو اعراب ہوگا وہ لفظی طور پر یا کے ساتھ ہوگا. تو دوسری شرط کہ جی یہ مفرد ہو کر استعمال ہو، تثنیہ نہ ہو. اگر یہ تثنیہ ہے تو ان کے اعراب تثنیہ والا ہوگا. اور اگلی شرط یہ ہے کہ جی یہ مفرد ہو، جمع نہ ہو. اگر بالفرض یہ استعمال ہو جائے جمع شکل میں تو پھر ان کا جو اعراب ہوگا وہ جمع والا ہی آئے گا. جیسے اس کی مثال قرآن میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. یہ آبا یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی طرح اس کے اعراب ہوگا. حالت رفع جو ہے وہ لفظی طور پر وہ ضمہ کے ساتھ ہے، واو کے اوپر جو ہمیں پیش نظر آ رہی ہے. اسی طرح اگلی آیت ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. آباء پر یہاں پر حالت نصبی ہے، حالت نصبی لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ. تو اگر یہ اسماء جمع ہو کر استعمال ہو تو پھر ان کا جمع مکسر والا اعراب ہوگا، یعنی حالت رفع لفظی ضمہ کے ساتھ جیسے آباء میں ہے، اور حالت نصب لفظی فتحہ کے ساتھ جیسے آباء کے اندر جو ہے یہ بات ہے. اسی طرح اگر حالت جری ہوگی تو لفظی کسرہ کے ساتھ جیسے بھی آبائی ہو جائے گا. اگلا لفظ ہے فَإِخْوَانُكُمْ. یہ اخن کی جمع ہے اخوان، تو اس کی بھی حالت رفع جو ہے وہ لفظی طور پر ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، حالت رفع ہے. تو یہ اخن اگر جمع شکل میں استعمال ہے تو پھر اس کے اعراب وہ جمع والا جمع مکسر والا ہی ہوگا. اگلی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو. اگر بالفرض یہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہے تو پھر ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو پھر ان کا اعراب پہلی قسم جو ہم نے پڑھی ہے یعنی بالکل لفظی طور پر ہوگا، اور لفظی طور پر ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ تنوین کی شکل میں. جیسے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے اندر ہم نے دیکھ لیا اخن یہاں پر مبتدا ہے، حالت رفع ہے، اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر ضمہ کے ساتھ ہے تنوین کے ساتھ. تو یہ تیسری شرط ہو گئی. چوتھی شرط یہ تھی کہ جی وہ مضاف تو ہو لیکن مضاف یا متکلم کی طرف نہ ہو. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر ان کا جو اعراب ہوگا وہ لفظی نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہوگا. جیسے اس کی مثال قرآن میں ہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي. یہ یأذنا یہ فعل ہے اور ابی اس کا جو ہے وہ فاعل ہے. اس پر حالت رفعی ہے لیکن حالت رفعی یہاں پر تقدیری طور پر ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اب اسماء ستہ میں سے ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب وہی ہو جائے گا ان اسماء والا جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے. اسی طرح لا املک الا نفسی و اخی.
لا املک الا نفسی، واقعی کے اندر اخی پر حالت نسبی ہے، اور اس کی حالت نسبی لفظی جو تقدیری طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، لفظی طور پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوں کہہ دیں حالت جری کی مثال تو مررت بأخی، تو یہ بأخی ہو جائے گا، تو اس کا اعراب وہ تقدیری ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے اسم متمکن کی اقسام میں سے اسماء ستہ کا اعراب پڑھا ہے۔ اسماء ستہ سے مراد کیا ہے؟ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور ذو کا لفظ ہے۔ ان کا اعراب یہ ہے کہ لفظی طور پر حالت رفع میں یہ واو کے ساتھ ہو، لفظی طور پر حالت نصب کے اندر الف کے ساتھ ہے، اور لفظی طور پر حالت جری کے اندر اس کا اعراب یا کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس اعراب کے آنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسماء یہ مکبر ہو کر استعمال ہوں، ان میں تصغیر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسماء مضاف ہو کر استعمال ہوں، بغیر اضافت کے نہ ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ جی وہ اضافت بھی ایسی ہو جو یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو۔ اگر یہ باتیں پائی جائیں 4، پھر ان کا اعراب وہ ہوگا، اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں تو پھر ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کچھ اور ہو جائے گا، جس کی وضاحت ہم نے پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔